بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر الیکشن 2024 کے لیے الیکشن شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے، اور شیڈیول آنے کے ساتھ ہی جو الیکشن کے حوالے سے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کے اندر تیزی آئی ہے، اور انہی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے مختلف پاکستان کے جو حلقے ہیں قومی اسمبلی کے خاص طور پر ان کے جو مختلف سرویز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ٹکٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آج ناظرین کرام ڈسٹرکٹ وہاڑی کے حوالے سے ہم ایک حلقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے کچھ یہ بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ یہاں کسے ملنے والا ہے، اور مسلم نون کا ٹکٹ کسے ملنے والا ہے، اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ اس حلقے کے اندر کیا ہے۔ ناظرین کرام ڈسٹرکٹ وہاڑی اگر آپ دیکھیں تو قومی اسمبلی کی اس کے اندر 4 نشستیں ہیں، 2018 میں بھی 4 تھیں، اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق بھی ضلع وہاڑی کی جو قومی اسمبلی کی وہ 4 ہی نشستیں ہیں، جبکہ 2018 کی جو حلقہ بندیاں تھی اس میں صوبائی اسمبلی کی 8 نشستیں تھیں، تو اب 2023 کی جو نئی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق بھی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ 8 ہیں۔ تو ناظرین آج ہم ڈسٹرکٹ وہاڑی کا جو پہلا حلقہ ہے NA 156، یہ جو NA 156 ہے یہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا نمبر ہے، جبکہ جو 2018 کی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر تھا NA 162، تو اب جو نیا نمبر ہے اس کا وہ NA 156 ہے۔ تو اب سب سے پہلے ناظرین کرام آپ یہ جان لیں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا یہاں پر، جب اس کا نمبر NA 162 تھا تو اس کے نتائج کیا تھے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اگلی تفصیلات جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ ناظرین 2018 میں جب یہاں سے الیکشن ہوا تو یہاں سے جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے چودھری فقیر حسین ارائیں صاحب، وہ 81,956 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور وہ یہاں سے کامیاب ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر جو یہاں سے رہی وہ تھی عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، جو کہ نذیر جٹ صاحب کی بیٹی ہیں، اور نذیر جٹ صاحب ایک بہت ہی زبردست فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ، اور ان کا بڑا مضبوط گروپ ہے۔ انہوں نے 64,766 ووٹ لیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہی، بحیثیت آزاد امیدوار الیکشن لڑی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے خالد محمود چوہان صاحب، انہیں 58,602 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ تو یہاں سے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے چودھری فقیر ارائیں صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت گئے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہاں پر اختلافات تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ ہے وہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ چاہتی تھی کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، جبکہ خالد محمود چوہان صاحب چاہتے تھے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیر ترین خان کا جو گروپ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 گروپ تھے، جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی صاحب، تو جہانگیر ترین کے گروپ کے یہ خاص آدمی تھے اسحاق خاکوانی صاحب کے، خاص اسحاق خاکوانی صاحب جو ہے اس سے جو اگلا حلقہ ہے اس کے اندر وہ الیکشن لڑے تھے، تو ان کی وجہ سے ٹکٹ جو دے خالد محمود چوہان صاحب کو دے دیا گیا تھا، اور عائشہ نذیر جٹ صاحبہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑی تھی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے نام پر الیکشن لڑی تھی، اور انہوں نے اپنے کمپین کے دوران بھی کہا تھا کہ یہ سیٹ میں جیت کر عمران خان کو تحفہ دوں گی۔ تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر ناکامی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا تھا۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو مسلم نون کو 82,000 ووٹ پڑے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو خالد محمود چوہان ہیں 58,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور 65,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو پڑے۔ اگر یہ دونوں ملا کر دیکھیں تو بہت بڑی لیڈ بنتی ہے۔ تو ناظرین اب جو اس کے اندر صوبائی اسمبلی کے 2 حلقے تھے PP 229 اور PP 230، یہ بھی دونوں حلقے جو ہے مسلم نون کے نام رہے تھے۔ PP 229 میں سے محمد یوسف کسیلا صاحب وہ یہاں سے پاکستان مسلم نون کے الیکشن جیتے تھے، اور ہمایوں اختر چشتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے نمبر پر رہے تھے، جبکہ PP 230 میں سے بھی پاکستان مسلم نون کے خالد محمود صاحب یہاں سے الیکشن جیتے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خالد زبیر ناصر صاحب یہاں پر دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ڈسٹرکٹ وہاڑی میں اگر آپ کہیں تو ڈسٹرکٹ وہاڑی کے اندر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے جو الیکشن کے حوالے سے 14 مئی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا، اس حوالے سے جب الیکشن کا اعلان ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر تھے
وہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی کے جی ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کسی بھی لیڈر نے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب ناظرین اکرام جو یہاں کی صورتحال ہے، سب سے پہلے میں ٹکٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم نون کا جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہے کہ NA 156 کے اندر چودھری نذیر ارائیں ہی پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور کافی شریف آدمی ہیں، حلقے کے اندر ان کی کافی مطلب لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ووٹ بینک بھی کافی رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو ہی ملے گا۔ ابھی جو ہے اعلان نہیں ہوا، لیکن یہ تقریباً 99% کنفرم ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہے عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو ہی ملے گا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اور اسحاق خاکوانی وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، اور خالد محمود چوہان صاحب جو ہے وہ انہی کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، تو اب شاید خالد محمود چوہان صاحب جو ہے وہ IPP کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں یا پھر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں، لیکن زیادہ اطلاعات یہی ہیں کہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے کے اندر ٹکٹ دے گی۔ اور جو اس حلقے کے اندر مختلف قسم کے سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو ان کا بھی ذاتی ووٹ بینک، یعنی چودھری نذیر جٹ گروپ جو ہے ان کا ذاتی ووٹ بینک اس کے اندر موجود ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی انہیں ٹکٹ دے دیتی ہے جو کہ اطلاعات کے مطابق عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو بھی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے گا، تو یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ 60-40 ہو جائے گی، یعنی پاکستان تحریک انصاف یہاں پر عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو وہ 60% ہوگی، اور جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں چودھری فقیر حسین وہ ارائیں صاحب وہ تقریباً 40% ہے، یعنی اس وقت اگر ٹکٹ جو ہے جو کہ اطلاعات کے مطابق مل بھی جائے گا، ٹکٹ اب بڑا معنی رکھے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے صحیح فیصلہ کرتی ہے اور عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو ٹکٹ دیتی ہے، تو وہاڑی کے اندر یہ والی جو سیٹ ہے NA 156 والی، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بے شک مشکل وقت بھی ہے، تو اس مشکل وقت کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو یہ والی سیٹ ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کی بہن ہے ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ صاحبہ، وہ شاید اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں PP 229 یا PP 230 میں سے، تو پھر جو نذیر جٹ گروپ ہے وہ کافی مضبوط ہو جائے گا۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو عارفہ نذیر جٹ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ صاحبہ، وہ NA 157 میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے گی، تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور عوام کا ووٹ ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس وقت تک کے جو سرویز ہیں ان کے مطابق اس حلقے کے اندر سے عائشہ نذیر جٹ صاحبہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتی ہیں تو وہ تقریباً یہ سیٹ نکالنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔